اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بلاد اسلامیہ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی پورا عالم اسلام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں انعقاد تقریبات کا آغاز کر دیتا ہے۔ ہر اسلامی ملک اپنی ثقافت اور رسم و رواج کے مطابق محبت آمیز جذبات کے ساتھ یہ مہینہ مناتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے مسلمان ہی نہیں مناتے بلکہ ماضی بعید اور قریب میں بھی انتہائی گرم جوشی اور اہتمام کے ساتھ یہ دن منایا جاتا رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، یمن، القرص، شرق تا غرب تمام بلاد عرب کے باشندے ہمیشہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ وہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی، چنانچہ ذکر میلاد پڑھنے اور سننے کا خصوصی اہتمام کرتے اور اس کے باعث بے پناہ اجر و کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام خستلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرون ثلاثہ کے بعد صرف نیک مقاصد کے لیے شروع ہوئی، اور جہاں تک اس کے انعقاد میں نیت کا تعلق ہے تو وہ اخلاص پر مبنی تھی۔ پھر ہمیشہ سے جملہ اہل اسلام تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے معیار اور عزت و شرف کو عمدہ ضیافتوں اور خوبصورت طعام گاہوں اور دسترخوانوں کے ذریعے برقرار رکھا۔ اب بھی ماہ میلاد کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات و خیرات دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ جو ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتا ہے خصوصی اہتمام شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً اس ماہ مقدس کی برکات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل کی صورت میں ان پر ظاہر ہوتی ہے۔ مفتی محمد عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حرم شریفین اور اکثر بلاد اسلام میں عادت ہے کہ ماہ ربیع الاول میں محفل میلاد شریف کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مجتمع کر کے ذکر مولود شریف کرتے ہیں اور کثرت درود کی کرتے ہیں اور بطور دعوت کے کھانا شیرنی تقسیم کرتے ہیں، سو یہ امر موجب برکات عظیمہ ہے اور سبب ہے ازدیاد محبت کا ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 12ویں ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں یہ متبرک محفل مسجد نبوی شریف میں ہوتی ہے اور مکہ معظمہ میں مکان ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ مجموعی طور پر محافل میلاد کے مراکز کے ذکر کے بعد ہم چند ایک خاص اسلامی مراکز کا تذکرہ کر رہے ہیں جس سے اسلامی معاشروں میں مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی روایت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل مکہ خیر و برکت کی کان ہیں، وہ سوق اللیل میں واقع اس مشہور مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، تاکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے مقصد کو پالے۔ یہ لوگ عید میلاد کے دن اس اہتمام میں مزید اضافہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیک یا بد، سعید یا شقی اس اہتمام سے پیچھے رہ جائے۔ خصوصاً
امیر حجاز بلا تردد بخوشی شرکت کرتے ہیں، اور مکے کے قاضی اور عالم البرہانی الشافعی نے بے شمار زائرین، خدام اور حاضرین کو کھانا اور مٹھائیاں کھلانے کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور وہ امیر حجاز اپنے گھر میں عوام کے لیے وسیع و عریض دسترخوان بچھاتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ آزمائش اور مصیبت ٹل جائے۔ اور اس کے بیٹے جمالی نے بھی خدام اور مسافروں کے حق میں اپنے والد کی اتباع کی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں اب ان کھانوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے دھوئیں کے، اور نہ ہی ان اشیاء میں سے پھلوں کی خوشبو کے سوا کچھ رہا۔ اب تو حال شاعر کے اس شعر کے مطابق ہے، خیمے تو ان کے خیموں کی طرح ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس قبیلے کی عورتیں ان عورتوں سے بہت مختلف ہیں۔ محمد جار اللہ بن ظہیرہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ اہل مکہ کے جشن میلاد کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر سال مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کی رات اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ مولود شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں تینوں مذاہب فقہ کے قاضی اکثر فقہا، فضلاء اور اہل شہر ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمعیں ہوتی ہیں۔ وہاں جا کر مولود شریف کے موضوع پر خطبہ دینے کے بعد بادشاہ وقت امیر مکہ اور شافعی قاضی کے لیے منتظم ہونے کی وجہ سے دعا کی جاتی ہے۔ پھر وہاں سے نماز عشاء سے تھوڑا پہلے مسجد حرام آ جاتے ہیں اور صاحبان فراش کے خبے کے مقابل مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ بعد ازاں دعا کرنے والا کثیر فقہا اور قضات کی موجودگی میں دعا کہنے والوں کے لیے خصوصی دعا کرتا ہے، اور پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے الوداع ہو جاتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ یہ سلسلہ کس نے شروع کیا تھا، اور بہت سے ہم عصر مورخین سے پوچھنے کے باوجود اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ علامہ قطب الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام فی تاریخ مکہ المشرفہ میں اہل مکہ کی محافل میلاد کی بابت تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اہل مکہ صدیوں سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ ہر سال باقاعدگی سے 12 ربیع الاول کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کی جاتی ہے۔ تمام علاقوں سے فقہا، گورنر اور چاروں مذاہب کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شمع، فانوس اور مشالیں ہوتی ہیں۔ یہ مشال بردار جلوس کی شکل میں مسجد سے نکل کر سوق اللیل سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتا ہے اور اس سلطنت شریفہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر تمام لوگ دوبارہ مسجد حرام میں آنے کے بعد باب شریف کی طرف رخ کر کے مقام شافعیہ کے پیچھے مسجد کے وسط میں بیٹھ جاتے ہیں، اور رئیس زمزم حرم شریف کے نگران کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بعد ازاں قاضی بادشاہ وقت کو بلاتے ہیں۔ حرم شریف کا نگران اس کی دستار بندی کرتا ہے اور صاحبان فراش کے شیخ کو بھی قلت سے نوازتا ہے۔ پھر عشاء کی اذان ہوتی ہے اور لوگ اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر حرم پاک کے نگران کی معیت میں مسجد سے باہر جانے والے دروازے کی طرف فقہا آتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا کہ دور دراز دیہاتوں، شہروں، حتیٰ کہ جدہ کے لوگ بھی اس محفل میں شریک ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن میں ایک ایسی میلاد کی محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کر رہے تھے۔
اور وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے اور جن کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی۔ میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، نہ یہ کہتا ہوں کہ فقط روحانی نظر سے دیکھا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دو میں سے کون سا معاملہ تھا۔ بہرحال میں نے ان انوار میں غور و خوض کیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ انوار ان ملائکہ کے ہیں جو ایسی مجالس اور مشاہد میں شرکت پر معمور و مقرر ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ انوار رحمت کا نزول بھی ہو رہا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔